انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور بھارت میں جنگ چھڑ گئی، خطے کے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ مودی فوج کا بڑا پلان شروع، پاک فوج ہائی الرٹ کر دی گئی۔ پاکستان اور بھارت میں باقاعدہ جنگ کا آغاز، بھارت نے پاکستان کی آزاد کشمیر پر حملہ کر دیا۔ پاکستان اپنے خطرناک ترین ٹینک اور میزائل سسٹم بارڈر پر لے آیا، پوری دنیا میں بھارت کو شدید عبرت کا نشان بنا دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین ایک بار پھر تناؤ شروع ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے، دونوں ملکوں میں باقاعدہ جنگ کا آغاز، مودی فوج کی تابڑ توڑ پلان شروع ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آ گئے۔ پاکستانی فوج کے میڈیا ونگ کے مطابق آزاد جموں کشمیر کے متعدد علاقوں میں کنٹرول لائن کے آر پار سے بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے 4 شہری اور پاک فوج کا جوان شہید ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان آرمی کی جوابی کارروائی میں بھارتی بنکروں کی تباہی کے ساتھ 8 فوجی اور ایک BSF کا جوان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے اشتعال انگیز فائرنگ کے جواب میں پاک فوج کے مناسب جواب میں ہندوستانی فوج کو بھاری فوجی اور دفاعی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی اخبار ہندو جیسے بھارتی میڈیا کی طرف سے بھارتی پریس کی روایتی کذب بیانی اور حسب معمول جھوٹی رپورٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندو کے مطابق بھارت کے 6 شہری، 3 فوجی اور ایک بارڈر سیکیورٹی فورس سپاہی سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ چند روز سے پاکستانی فوج کی فائرنگ سے مقبوضہ کشمیر کے 20 سے زیادہ اضلاع میں تابڑ توڑ جنگ شروع ہوئی ہے۔ ہندوستانی فوج نے بھارتی عوام میں اپنے لیے بڑھتی ہوئی ذلت کو کم کرنے کے لیے بھاری توپوں اور مارٹر گنوں سمیت اشتعال اور اندھا دھند فائرنگ شروع کی، جس کا براہ راست نشانہ شہری آبادی تھی۔ پاک فوج نے سرجیکل سٹرائیک کی صورت میں اہداف کا تعین کر لیا۔ جنگی جنون مبتلا بھارت کو جواب دینے اور ملکی دفاع کے لیے پاک فوج نے توپیں اور ٹینک مقبوضہ کشمیر کی سرحد پر پہنچا دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کی جانب سے اپنی ہتھیار سرحدوں پر پہنچانے کے بعد دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پاک فوج نے اپنی ہتھیار اور توپیں مقبوضہ کشمیر کے بارڈر پر پہنچا دی ہیں اور خطرناک ترین جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پاک فوج نے تابڑ توڑ حملے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان فوج نے بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی جارحیت کی صورت میں سخت جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور اس ضمن میں توپیں اور ٹینک سرحد پر منتقل کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کے روز زیادہ وقت ملٹری آپریشن میں گزارا تھا اور اب بدھ ہو چکا ہے۔ اب بھی تابڑ توڑ حملے کے لیے بھارتی وزیر اعظم تیاریاں کر رہے ہیں، جہاں وہ لائن آف کنٹرول پر فوج کی نقل و حرکت کا تازہ صورتحال کا جائزہ لیتے رہے ہیں اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی طرف سے بھاری اور درمیانی توپ خانے کی نقل و حرکت کی بھارتی فوج کے اعلیٰ حکام نے تصدیق دی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی افواج بوفرز توپوں اور 105 درمیانی رینج کے دوسری توپوں کو اڑی کے چڑی میدان مورا بنیار میں کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ سونا مرگ میں بھی بڑے ہتھیاروں کی تنصیب شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے حامل یہ متحرک راکٹ میزائل بھارت کی طرف سے روایتی ہتھیاروں سے کسی ممکنہ اچانک حملے کے حقیقی طور پر ناکام بنا سکیں گے۔ پاکستانی فوج کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ میزائل انتہائی درستگی سے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ داغے جانے کے بعد فضا میں بھی اس کا رخ صورت کے مطابق بار بار تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کے اس نظام کے ذریعے پاکستانی فوج کو یہ صلاحیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ ان میزائلوں سے بیک وقت کئی مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکے۔ پاکستان نے حال ہی میں اس بیلسٹک میزائل کو داغے جانے کے بعد فضا میں کنٹرول کرنے کی صلاحیت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اس
اس کی رینج 60 کلومیٹر سے بڑھا کر 70 کلومیٹر کر دی ہے۔ پاکستان کی طرف سے محاذ جنگ میں استعمال کیے جانے والے ان ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے امریکہ میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ چھوٹے سائز اور کم وقت میں انہیں محاذ جنگ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی صلاحیت کے باعث ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ جوہری جنگ کے خطرے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستانی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ہتھیار کسی ممکنہ حملے کے خطرے اور دشمن کے بیلسٹک اور روایتی دفاعی نظام کے ذریعے حملے کو روکنے کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوں گے۔ بھارت کی طرف سے حالیہ عرصے میں روسی ساختہ S-400 ٹرائم ایف ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے فیصلے سے پاکستان میں خاصی تشویش پائی جاتی تھی اور پاکستانی اہلکاروں نے خبردار کیا تھا کہ اس نظام کی خریداری کے سمجھوتے سے جنوبی ایشیا میں موجود جوہری استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے اور خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت سے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ آئندہ لڑی جانے والی جنگ روایتی ہتھیاروں کی بجائے جوہری ہتھیاروں کی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک ہونے والی 3 جنگوں میں سے 2 کشمیر کے تنازع پر لڑی گئی تھیں۔ اس تنازع کے نتیجے میں 2 طرفہ تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کشمیر میں کنٹرول لائن پر جھڑپیں معمول کا حصہ بن چکی ہیں، جن میں سرحد کی دونوں جانب تابڑ توڑ کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بھارتی فورسز نے پاکستانی فوج پر فائرنگ کی، جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ اس موقع پر بھارتی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل دیونند آنند کے مطابق پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور شیلنگ کے ساتھ سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے اس موقع پر کسی جانی نقصان کی رپورٹ نہیں کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور لائن آف کنٹرول کے کھوئی رٹا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ موجودہ صورتحال میں کسی ممکنہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی خاطر پاکستان فضائیہ کے جنگی طیاروں نے موٹر وے پر جہاز اتارنے کی مشقیں کی۔ مشق کے دوران طیاروں نے کئی مقامات سے اڑان بھرنے اور اترنے کا مظاہرہ کیا، جبکہ طیارے اترنے کے بعد موٹر وے پر ہی طیاروں میں ایندھن بھرنے، دوبارہ ہتھیار لگانے کی مشقیں بھی کی گئیں۔ اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان فضائیہ کے سینئر ترین عہدیدار نے بتایا ہے کہ اس مشق کا مقصد جیو اسٹریٹجک صورتحال میں تبدیلی کے پیش نظر صلاحیتوں کا جائزہ لینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مشق میں اس بات کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ طیاروں کو لینڈنگ کے لیے مطلوبہ مقام میسر نہ آنے پر غیر روایتی طریقے سے بھی لینڈنگ ہو سکتی ہے، اور جبکہ اس طرح جنگی ہتھیاروں میں دوبارہ ہتھیار لگانے کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے۔